الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن کا 8واں سیشن 8ویں دن کی کلاس۔ آج سبھی ٹیچرز کو اس سیشن میں شامل کرتا ہوں۔ پچھلے سیشن کا اعادہ ہے سب سے پہلے کہ ہم نے گزشتہ سیشن میں حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں جانا تھا کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں، حروف مدہ کی آواز کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں، حروف لین کتنے ہیں، واو مدہ اور واو لین میں کیا فرق ہے، مثال کے ساتھ ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے، اس کی بھی ہم نے مثال کے ساتھ وضاحت کی تھی، اور جو ہے ہم نے اس میں موازنہ کر کے بھی پڑھا تھا۔ ایسا ہی ہے جی پچھلے سیشن میں ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اور حروف مدہ کی آواز کو کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ حروف مدہ کی آواز کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ایک ہی جیسا لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا آسان انداز میں اگر اس کو بتانا ہو کسی کو تو کہیں گے کہ زبر سے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا حروف مدہ کو۔ حروف لین کتنے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے، واو مدہ اور واو لین، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میم، واو لین کی مثال ہے میم کے ساتھ پڑھیں گے تو مو، اور واو لین کی مثال میم کے ساتھ مئی، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ واو مدہ اور واو لین میں فرق، واو مدہ کے ساتھ اگر میم کے ساتھ پڑھیں گے تو پہلے مدہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ما، ٹھیک ہے، اور سوری واو مدہ ہوگا، واو مدہ بنے گا جب اس کے پیش والے حروف کے بعد آئے گا تو پڑھا جائے گا مو، اور واو لین مو، زبر والے حروف کے بعد آئے گا واو تو واو لین ہوگا، پڑھا جائے گا مو۔ ایسے ہی یا لین، تو یا مدہ یا لین پڑھا جائے گا مئی، ٹھیک ہے، اور یا مدہ می، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے ہم آج کے سبق کی جانب۔ دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج ہم جزم کا حروف جو ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ سوال ہے جی سب سے پہلے میرا آپ لوگوں سے کہ جزم سے کیا مراد ہے؟ جی جزم سے کیا مراد ہے جی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ سر میں بتاؤں، جی سر اس ورڈ، سر میں بتاؤں، جی بتائیں جزم سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو پچھلے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، پچھلے حروف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی۔ اور کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جزم سے جی کیا سر میں، مراد ہے؟ جی بتائیں۔ سر یہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جس پچھلے ورڈ کو ملائیں گے اس کو آگے والے کے ساتھ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، آگے والے کے ساتھ جھٹکا دے کر پڑھیں گے؟ مطلب پیچھے والا ملے گا نا تو جھٹکا دے کر ہم اس کو ادا کریں گے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی اور جواب دینا چاہے گا؟ کوئی اور جواب دے جی۔ سر میں بتاتی ہوں۔ جی سر جزم والا حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ساکن والی وہ جزم کی طرح کی گول بنی ہوتی ہے، اور اس کو ٹھیک ہے، جزم کی علامت یعنی جزم کی شکل، وہ ٹھیک ہے، شکل اس کی بنی پہچان ہوتی ہم ہے، کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے والے اس کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے اچھا جی، اور زبر مؤ۔ ٹھیک ہے جی، اور ٹھیک ہے جی۔
کلکلا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کلکلا سے کیا مراد ہے؟ کلکلا کیا ہوتا ہے؟ کلکلا آواز کو ہلانا، لڑکھڑانا. ہلانا، ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ کیا بولا آپ نے؟ لڑکھڑانا. لڑکھڑانا. نہیں، یہ تو سر جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے لفظ. اچھا جی. اور کوئی ڈبل بتائیں آواز گے؟ کا. اور کوئی جواب دیں. ایک بار آواز کا آنے کے بعد تھوڑی دیر آواز کو روکنا پھر دوبارہ آنا. اچھا ٹھیک ہے. تو آج کے یہ ہمارے کچھ اہم ٹاپکس ہیں، ان کے بارے میں آج کے سیشن میں انشاءاللہ تفصیلاً جانتے ہیں. جزم. تو جزم سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے کہ جزم جو ہے یہ سکون کی یعنی ساکن کی علامت ہے، یہ اس کی شکل ہے. بچوں کو سب سے پہلے ہم جزم کی اس شکل کی پہچان کروائیں گے کہ دال کی طرح کی چھوٹی سی شکل ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی ٹیڑھی نیچے کی طرف کو تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے. بچے کو جزم کی شکل کی پہچان کروائیں کہ یہ شکل ہمیشہ حرف کے اوپر آئے گی، جیسے زبر یا پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، اس طرح سے یہ پیش کی طرح مڑی ہوئی، لیکن پیش مڑ کے اوپر سے مڑ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یہ ملی نہیں ہوتی، تھوڑی سی یہ پیش کی طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جزم کی جو علامت ہے، جزم کی شکل ہے، اس کی بچے کو پہلے پہچان کروائیے اور بچے کو بتائیے کہ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. جزم اور پیش میں فرق واضح کیجیے کہ پیش کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن پیش میں اور جزم میں کیا فرق ہے؟ کہ پیش اوپر سے سرے سے ملی، اوپر والے سرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، گول، بالکل گول ہوتی ہے، لیکن یہ گول نہیں ہوگی، اوپر ساتھ بالکل ملی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. نیچے کی طرف کو مڑی ہوگی لیکن بالکل ساتھ ملی نہیں ہوگی، دال کی طرح نیچے اس کا جو ہے منہ کھلا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جزم جو ہے اتنا ہمارا اہم ٹاپک ہے، یہ ذرا جان لیجئے کہ جیسے علامات میں بنیادی علامت جو ہے، علامات میں بنیادی حرکات میں بنیادی حرکت کون سی ہے جی؟ حرکات میں بنیادی حرکت کون سی ہے؟ سر جزم. جزم. نہیں، حرکات کی بات کر رہا ہوں. حرکات کون سی ہیں؟ آوازیں. زبر زیر پیش. جی بالکل، زبر زیر. تو بنیادی آوازیں کون سی ہیں حرکات میں؟ زبر زیر پیش. زبر زیر پیش، بالکل. اور زبر زیر پیش میں بھی پہلی آواز کون سی ہے؟ سب سے پہلی بنیادی آواز کون سی ہے؟ سب سے پہلی بنیادی زبر. آواز زبر ہے. زبر کی ٹھیک ہے. ہے نا. زبر سے آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم زبر سکھائیں گے، زبر کے ساتھ پڑھنا آئے گا تو پھر باقی آوازیں بچہ پڑھنا سیکھے گا. ایسے ہی ہے. اور آوازوں میں بنیادی آوازیں تین ہیں، زبر زیر اور پیش. تو میں نے پہلے بات کی تھی کہ عربی میں یا قرآن پاک میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک وہ ہے آپ کی علامات. نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک پہ کیا ہے جی؟ حرکات ہے. نمبر دو پہ ہے علامات. نمبر ایک حرکات. حرکات کتنی ہیں؟ کل 9. نمبر دو ہے جی آپ کی علامات. ٹھیک ہے. تو دو ہی چیزیں ہیں جو کہ الفاظ کو پڑھنے کے لیے مددگار اور معاون ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ہم حروف کو یا الفاظ کو ملا کے پڑھتے ہیں. تو آج ہم جزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جزم کے بارے میں ذرا غور کیجیے. اچھا سب لوگ اپنا مائک ذرا بند کر لیں. سب لوگ مائک بند کر لیں، اپنا مائک آف کر لیں جس کا بھی مائک آن ہے. جزم. تو جزم کے بغیر مجھے بتائیے کلکلا ہو سکتا ہے جزم کے بغیر؟ جی نہیں ہو سکتا. جزم کے بغیر کلکلا نہیں ہو سر سکتا. نہیں ہو چلے ہاں جی چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ایک جو ہے وہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. جی یہ اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے. یس سر. ٹھیک ہے.
یہ دیکھیے یہ ایک جزم کے ساتھ میں نے لفظ لکھ لیا من، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے پاس ہے جزم. حروف کلکلہ کتنے ہیں جی؟ 5. اور نمبر 2 نمبر 3 با، نمبر 4 ہے جی جیم، اور نمبر 5 ہے جی دال. ایسے ہی ہے جی. یہ 5 حروف کلکلہ ہیں. ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ کلکلہ کب بنیں گے؟ یہ 5 حروف کلکلہ کب بنیں گے؟ اس کی پہچان یہ رہے گی سوری جب ساکن جی ان کی جی جب ان کے اوپر آئے گی جزم. بالکل صحیح جواب دیا جی. جب ان کے اوپر آئے گی جزم، یہ 5 حروف جزم کے ساتھ ہو پھر یہ کلکلہ بنیں گے. اگر باقی ساری چیزیں پوری ہوں لیکن یہ حروف جزم کی حالت میں نہ ہو تو کلکلہ نہیں ہو سکتا. تو بنیاد کیا بنی کلکلہ میں؟ جزم. اچھا جی، لفظ ہے حج. کیا لفظ ہے جی؟ حج. حج. یہ ذرا میں وہ لیپ ٹاپ کا ماؤس جو ہے وہ یوز کر رہا ہوں تو اس میں تھوڑا رائٹنگ اس طرح سے ہوگی تو ایکسیپٹ کیجیے بس. ٹھیک ہے جی. تو یہ حج یہ کیسے بنا جی؟ یہ اصل میں تھا حا کے بعد جیم جزم کے ساتھ اور اس کے اور ایک بعد اور جیم. ایک اور جیم اور اس پہ تھی زبر. یہ تھا حج جا. صحیح ہے نا. اس کو جی. ختم کیا اور اس کے بدلے اس جیم پر لگا دی شد. یہ مل کے بن گیا حج. حج جا. ایسے ہی ہے. یہ مل کے بن گیا حج حج. جا. تو جزم کے بغیر یہ پاسبل تھا. اس میں بنیاد کیا بنی؟ اس میں بھی شد میں جزم جی جزم. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ایگزامپل اور لیتے ہیں ہم جی. دوسری ایگزامپل ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ دیکھ لیں جی. حروف مدہ. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے واو مدہ کی آج ایگزامپل پچھلے سبق میں جانی. حروف مدہ کب بنے گا جی؟ جب اس پہ سر اس پہ جزم آئے گی. جزم آئے گی. بالکل. جب اس کے اوپر جزم آئے گی تو پھر حروف مدہ بن کیا جائے ہوگا؟ حروف مدہ بنے گا. صحیح ہے نا. اگر جزم نہیں ہو تو یہ حروف مدہ نہیں بنے گا. صحیح ہے نا. ایسے جی ہی سر. حروف لین کی مثال لے لیں. واو پہ لین سمجھ لیں جی. واو لین ہی ہم اگر لیں تو واو لین کب بنے گا؟ جب اس پہ جزم آ جائے کیا آئے؟ سر جزم آئے گی جب اس کے اوپر جزم آئے گی. ایسے ہی ہے نا. اچھا جی، ایک اور قاعدہ لیتے ہیں. کون سا جی؟ یہ لفظ دیکھیے گا. کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے شاید کلاس میں کسی کا نام بھی ہو. ہے جی کسی کا نام؟ یہ کسی کا نام تو نہیں لکھ دیا میں نے جی؟ نو سر. اچھا، یہ ویسے نام ہے اقرا اور پہلی وحی بھی ہے. پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے. قرآن جی پاک سر. کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں پہلا لفظ ہے اقرا. اس میں یہ جو الف ہے یہ الف ہے یا کیا ہے؟ حمزہ. سر حمزہ ہے حمزہ ہے. یہ بالکل. کیونکہ سر اس پہ یہ حرکت حمزہ آئی ہے. اچھا یہ حمزہ ہے. اور کون سے والا حمزہ ہے؟ سر اس کے اوپر جزم آئی ہے. حمزہ ساکن ہے. کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ ساکن. حمزہ ساکن ہے. کیوں؟ اس پہ ساکن کی ایک علامت ہے.
اچھا حمزہ ساکن کو پڑھنے کا ایک قاعدہ ہوتا ہے, جھٹکے سے پڑھتے ہیں. آگے جا کے ہم اس کو ڈیٹیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, حمزہ ساکن کو آگے جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو حمزہ ساکن حمزہ ساکن کے پورے اس قاعدے کے لیے, اس قانون کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ جزم. جزم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بنیادی چیز کیا ہے اس میں بھی؟ جزم. اب آپ کو جی سمجھ میں آیا کہ جی یہ جزم جو ہے یہ کتنا اہم ٹاپک ہے. مائک ذرا آف کر لیا کرے فون یس سے, سر. آپ سے جب بات کی جائے پوچھا جائے جواب دے کے تو اپنا مائک اسی وقت آف کر لیا کرے تاکہ وہ وائس جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو درمیان میں. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ جزم کا ہے. جزم. اور جزم جو ہے بنیادی علامت ہے. جزم کیا ہے جی؟ ہماری بنیادی علامت ہے. یہ کلکلا کے لیے نوٹ کر لیں اپنے پاس. کلکلا کے لیے بھی اب دیکھیں تجوید کے جو قواعد ہیں وہ حروف کی حالتوں کے بدلنے سے ہی بنے ہیں کہ اگر ایک حالت میں تھا اب اس کی حالت بدل جائے تو اب اس کو کس طرح سے پڑھیں گے. جیسے کلکلا ہے ایسے ہی ہمارے پاس ہے جی تشدید, ٹھیک ہے, اور حروف مدہ. چلے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. یہ ہم واپس آتے ہیں اپنی سلائیڈ پہ. جی واپس اپنی سلائیڈ پہ آ چکے ہیں. کون کون سے ٹاپکس ہیں؟ سب سے پہلا جزم, اس کے بعد تشدید, اس کے بعد کلکلا, کلکلا کے بعد حروف مدہ, حروف مدہ کے بعد حروف لین کے بعد حمزہ ساکین. تو یہ جتنے بھی تصورات ہیں یہ کیسے بنیں گے؟ جزم کے ساتھ بنیں گے. جزم اتنا اہم, اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اس کو ہم اتنی ہی زیادہ امپورٹنس دیتے ہوئے اتنی ہی زیادہ توجہ سے پڑھائیں گے. اب یہ جان لیں جیسے میں نے آپ کو ایک ماڈل لیسن بتایا تھا کہ ہم زبر کا ایک ماڈل لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس طرح سے پڑھائیں گے اور باقی 9 ساؤنڈ 9 حرکات اسی ماڈل کے مطابق پڑھائیں گے. تو بالکل اسی طرح سے آج میں آپ کو باقی بھی تمام تصورات الگ الگ آپ کو بتاؤں گا, سکھاؤں گا انشاءاللہ. لیکن آج جزم کا تصور بتاؤں گا. یہ جو اس جزم کو پڑھانے کا ماڈل ہوگا اسی ماڈل پہ تمام. مائک آن ہے کسی کا جی؟ آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے, کائنڈلی مائک آف کر لیں. کسی کا مائک آن ہے تو مائک آف کر لیں. اچھا تو جزم کا تصور جو ہے اس کو ہم اتنی ہی اہمیت کے ساتھ پڑھائیں گے. اور کوئی بھی لائن قرآن پاک میں ایک بھی لائن آیت نہیں کہتا, کیونکہ آیات کچھ ایسی ہیں جن میں جزم نہیں ہے. مطلب جو حروف مقطعات والی آیات ہیں تو ان میں جو ہے وہ جزم نہیں آتی. لیکن لائن کی بات کرتا ہوں, قرآن پاک میں ایک لائن بھی ایسی نہیں ہے جس میں جزم نہ ہو. سمجھ گئے بات کو؟ قرآن پاک کی ہر سطر میں, ہر لائن میں جزم کا استعمال ہے. تو اگر ہم نے بچے کو پڑھنا سکھانا ہے, یعنی اس کے اندر ریڈنگ سکل ہم نے ڈیولپ کرنی ہے, تو اس کو جزم کی بہت زیادہ بھرپور انداز میں پریکٹس کروائیں, مشق کروائیں, جزم کا کانسیپٹ اس کا کلیئر کروائیں. اس کو جو ہے آپ یعنی کہ ایک لیسن کو آپ نے ایک ویک میں اگر کروانا ہے تو اس کو 2 ویکس دے دیں. آپ اس کو 2 نہیں 3 ویکس دے دیں. جزم کی بار بار پریکٹس کروائیں. جزم کی آپ نے جتنی اچھی پریکٹس کروائی ہوگی, کیونکہ بنیادی طور پہ حروف کو ملانا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے جزم کی مدد سے. تو اگر آپ نے بچے کو ملانا سکھا دیا ہے جزم کے ساتھ تو وہ تشدید آسانی سے سیکھ لے گا, یا باقی کانسیپٹس جو آگے آ رہے ہیں وہ آسانی سے سیکھ لے گا. لیکن اگر وہ جزم میں کمزور رہ گیا تو پھر باقی تصورات سکھاتے ہوئے آپ کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سر پٹکنا پڑے گا. کہہ لیں آپ کے لیے اتنی زیادہ مشکلیں دشواریاں, آپ کا راستہ اتنا ہی زیادہ کٹھن ہوگا. سمجھ گئے جی بات کو؟ تو اب آتے ہیں اپنے لیسن کی جانب. تو
دوبارہ سے جو ہے وہ سلائڈ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ہاں جی. تو جزم کو پڑھانے کے لیے بنیادی طور پہ ایک کہانی ہے جزم کی کہانی, جو ہماری بک میں, جو ہماری 1 کلاس کی بک میں بھی ہے اور 2 کلاس کی بک میں بھی ہم نے دی ہوئی ہے. مختصر 2 لائنوں کی کہانی ہے, لمبی چوڑی کوئی بہت زیادہ کہانی نہیں ہے. بچے کو صرف جزم کا تصور جو ہے وہ واضح کرنے کے لیے, جزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کروانے کے لیے یہ کہانی, یہ سٹوری دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی, اسکرین شیئر ہو رہی ہے جی آپ لوگوں کے ساتھ؟ نو سر. میں دوبارہ کر دیتا ہوں. اب بتائیے گا, اب اسکرین شیئر ہوئی ہے؟ جی سر. جی سر. اب شیئر ہو رہی ہے جی اسکرین؟ جی سر. جی سر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھولا بنا ہوا ہے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پینگ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. اردو میں معذرت کے ساتھ میں اس کا نام نہیں جانتا کہ اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے. سر جھولا. سر جھولا جھولا مخصوص کون سا جھولا ہے؟ جیسے ہر جھولے کا ایک نام ہوتا ہے. اس کا نام میں نے ایک دفعہ جانا تھا, معلوم کیا تھا, لیکن یاد ہی نہیں رکھ پایا, وہ الگ بات ہے. اچھا, پنجابی میں ہم نے اس کا ایک مخصوص نام رکھا ہوا ہے پینگ. ہاں جی. تو اب یہاں پہ دیکھیں, دونوں جھولوں پہ 2 حروف ہیں. پہلے جھولے پہ ہے آ حمزہ, دوسرے جھولے پہ ہے ما میم ہے جی. اور الف اور یعنی حمزہ اور میم ہے, دونوں نے زبر کی کیپ پہنی ہوئی ہے. زبر کی کیپ پہنے ہوئے دونوں جھولے پہ سوار ہیں. اچھا, کہانی کیا ہے؟ سب سے پہلے کہانی جان لیں. آپ کو یہ کہانی جو ہے یہ ہمارے ویڈیو لیکچر کی صورت میں بھی مل جائے گی. اس کے علاوہ ہمارا جو ٹیچر مینول, ٹیچر گائیڈ بک ہے, اس میں بھی موجود ہے, اس میں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو ویسے آپ چاہیں گے تو نوٹ بھی کروا دیں گے. کہانی بس اتنی سی ہے کہ حمزہ اور میم پارک میں جھولا جھول رہے تھے کہ اچانک میم جھولے سے نیچے گرا. میم کی کیپ ٹیڑھی ہو گئی. میم نے اپنے دوست حمزہ کو مدد کے لیے بلایا. حمزہ فوراً میم کی مدد کو آیا, میم کی مدد کی, دونوں مل کے بن گئے ام. 3 تصویروں کی یہ تصویری کہانی ہے, ایک مختصر سی. دیکھیں, ہم نے بچے کو ایک تصور دینا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی سزا ملتی ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو ہم وہ ڈڈریے والی جو ہے وہ ایک کہانی, لمبی چوڑی کہانی بچے کو پڑھاتے ہیں. شیر آیا والی اردو میں پڑھاتے ہیں جی. وہ ایک لمبی چوڑی کہانی بچے کو کروا رہے ہیں ہم, لمبی چوڑی کہانی بچے کو پڑھا رہے ہیں. صرف ایک تصور, ایک کانسیپٹ بچے کو کلیئر کروانے کے لیے کہ جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, جھوٹ بولنے کی سزا ملتی ہے. آواز آ رہی ہے جی میری آپ سب کو؟ جی سر. جی سر. آ رہی. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو جھوٹ بولنا بری بات ہے, بچے کو یہ تصور دینے کے لیے ہم ایک پوری کہانی بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم تجوید کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو اصطلاحات چھوڑ کے اس طرح سے کہانی کے انداز میں بھی ہم کروا سکتے ہیں. اسی طرح سے تصور ہم نے دینا ہے جزم کا, کہ جزم کو ملایا جاتا ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ بچے کو اگزامپل دے کے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ مدد کون کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں اکثر اپنی ٹریننگ میں یہی اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ افیکٹو اگزامپل ہے. اگر سفر کر رہا ہو کوئی اور اللہ نہ کرے اس کا حادثہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو اس کی مدد کون کرے گا؟ جو پیچھے سے دوسری اور گاڑیاں آ رہی ہیں وہ آگے رک کے اس کی مدد کریں گے, یا جو آگے گزر گئی ہوئی ہیں گاڑیاں وہ یو ٹرن لے کے واپس آگے اس کی مدد کریں گے؟ کون مدد کرے گا جی؟ پہلے سر پیچھے سے جو آئیں گے. جو پیچھے سے آ رہے ہیں, تو ہمیشہ پیچھے والا اپنے ساتھ آگے ملاتا ہے, پیچھے والا آ کے آپ کو اٹھاتا ہے, پیچھے والا آپ کی مدد کرتا ہے. تو یہ بچے کو بتائیے کہ ملائے گا کون؟ ہمیشہ جزم کو پیچھے والا. جزم ہمیشہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ مل کے پڑھی جائے گی. وائٹ بورڈ پہ بچے کو یہ چیز جو ہے وہ واضح کیجیے. میں دوبارہ یہاں پہ ذرا اسکرین شیئر کر لیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ کو تھوڑی وضاحت ہو سکے کہ ہم نے بچے کو کس طرح سے اس چیز کا کانسیپٹ دینا ہے. جی, یہ دوبارہ سے میں نے جو ہے وہ وائٹ بورڈ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ. نظر آ رہا ہے جی آپ کو؟ جی سر. جی سر. آ رہا ہے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی یس سر. سر. ہاں جی, ہاں جی. تو ہم اس طرح سے 2-3 حروف لکھ دیں کہ یہ لکھ لیا ہم نے
माँ. बच्चे से पूछे क्या है, बच्चा जवाब दीजिए माँ. अच्छा जी, उसके बाद लिख लें कोई लफ्ज लिख लें जी. फा लिख लिया, कोई लफ्ज लिख लिया. ठीक है, आगे लिख लें लाम लिख लें. अच्छा, ये फा किससे मिलेगा, इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, किससे मिलेगा जी? माँ से। मीम से। माँ से मिलेगा. हमेशा पीछे वाले के साथ मिलके पढ़ा जाएगा. बोर्ड में बच्चे को वजाहत करें कि जिस पे भी ये जज़म की अलामत होगी उसको क्या करेंगे, हम पीछे वाले हरफ के साथ मिलाएंगे, आगे वाले हरफ के साथ नहीं मिलाएंगे. आगे वाला हरफ जो है वो अपने से बाद में आने वाले हरूफ के साथ मिलेगा. ठीक है, या वो ये जो है इसके साथ तब मिलेगा अगर इसके ऊपर जज़म हो या इसके ऊपर शद हो, फिर ये डिमांड करेगा इससे कि मुझे अपने साथ मिलाओ. सही है, लेकिन अगर इसके ऊपर सिर्फ जज़म है और अगले हरफ के ऊपर अपनी हरकत है ज़बर ज़ेर पेश या खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे, जज़म वाले हरफ को पीछे वाले हरफ के साथ मिलाएंगे. बच्चे को ये चीज़ वाज़े करें. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि इसको किसके साथ मिलाएं. तो मिलाने का बच्चे को सबसे पहले जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं. ठीक है जी, समझ आ गई है? जी सर। दोबारा स्लाइड पे वापस आते हैं. अच्छा जी, तो ये कहानी जब आपने बच्चे को करवा दी, ये स्टोरी बच्चे को करवा दी, उसके बाद बच्चे को व्हाइट बोर्ड के जरिए से थोड़ी मशक करवाई. मतलब हमने मीम का हर्फ ले लिया. स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ये स्लाइड नजर आ रही है आपको सबको? जी सर, आ रही है जी. तो आपने क्या किया जी, ये मीम का एक हर्फ ले लिया, उस पर जज़म लगाई और उसके साथ शुरू में आप हरूफ बदलते जा रहे हैं, मुख्तलिफ हरूफ लगा के पहले ज़बर के साथ मिलाने की प्रैक्टिस करवाएं, मशक करवाएं. ठीक है, क्या करना है, ज़बर के साथ मिलाने की प्रैक्टिस या मशक करवानी है. कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जी. ये दोबारा से हम अपने उसी बोर्ड पर वापस आते हैं, पेंट पे जी. मैं जो है वो न्यू पेज ले लेता हूँ जी. ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है जी सबको? शेयर हो रहा है सबके साथ? जी सर। जी सर, हो रहा है. ठीक है, अब ये देखें जी, मैंने ले लिया मीम ले लिया. ठीक है, मीम ले लें पूरी शक्ल में, जज़म लगा लें और यहाँ पे मीम के साथ जो है वो हरूफ बदलते जाएं. पहले जी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कौन सा हरफ लिखे जी, ता ले लिया मैंने. ठीक है जी, ता ले लिया. बच्चे से इसके ऊपर लगाई ज़बर. बेटा इसका साउंड क्या है, इसका साउंड पूछे, बेटा इसका साउंड क्या है, ता. और ये क्या है, ये है मीम. ता को मीम से मिलाएंगे तम. ठीक है, अच्छा चलें इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, बोर्ड पे इसी को चेंज करते जाएं. ठीक है जी, अब ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास अब ये है नम, नून. ये अब ये है नून, साउंड इसका है ना. ना को मीम से मिलाया नम. अच्छा जी, इसको फिर से हम चेंज करते हैं जी. तो यहाँ पे हमने लगा दिया, सॉरी यहाँ पे सॉरी क्या हो गया, नया पेज लेना पड़ेगा. तो असल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो प्रैक्टिस में ना होने की वजह से ऐसा हो जाता है. दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ओहो, जी मीम लिया, जज़म लगाई और शुरू में हमने यहाँ पे ता लगा लिया. अब ये क्या है, तम. इसके 3 शोशे बना दें, यहाँ पे 3 शोशे बना दें. अब ये क्या हो गया, शम. इसके जो नुक्ते हैं, डॉट्स हैं, उनको इरेज कर दें यहाँ से. ठीक है जी, अब ये क्या बन गया, सम. इसी को ही दोबारा से चेंज कर दें, इसको यहाँ से चेंज कर दीजिए. ठीक है,
چینج کر کے کیا کریں، اس کو سوات بنا دیں. کیا کریں جی، سوات بنا دیں یہاں سے. اسی طرح سے اس کو یہ اب یہ کیا ہے جی، اس کا پھر اس کو چینج کر کے یہ بنا دیں. حروف چینج کرتے جائیں. پہلے حرف کو وائٹ بورڈ پہ میم کو بالکل ویسے ہی رہنے دیں، میم کو بالکل ویسے ہی رہنے دیں. جزم کی پہچان کروائیں کہ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، جس حرف کے ساتھ آتی ہے اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو میم کو ویسے ہی رکھیں اور میم کے ساتھ شروع میں حروف تہجی رینڈملی چینج کرتے جائیں، ترتیب کے ساتھ نہیں، رینڈملی حروف چینج کرتے جائیں. پھر زبر کی علامت چھوڑ کے زیر کی علامت لگانا شروع کر دیں اور پھر پیش کی علامت لگانا شروع کر دیں. جب یہ تینوں حرکات کے ساتھ آپ پریکٹس کروا چکے ہیں، پھر میم کی جگہ آپ لام کا حرف لے لیں. میم کی جگہ پہ جزم والا حرف لام کا لے لیں اور اس کے ساتھ شروع میں حروف بدلتے جائیں. اسی طرح سے لام کی جگہ پھر جیم لے لیں جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کے شروع میں کیا کریں، ساؤنڈ چینج کرتے جائیں. ایسے ہی آپ جو ہے مختلف حروف لیتے جائیں حروف تہجی کے جزم کے ساتھ، اور اس کی یہ آپ کی کلاس روم میں وائٹ بورڈ کی ایکٹیویٹی ہوگی جو آپ کروا کے بچے کو جزم کا تصور واضح کر رہے ہوں گے. جزم کے ساتھ کیسے ملا کے پڑھا جاتا ہے یہ سکھا رہے ہوں گے. میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ یس سر. کلیئر ہو گیا؟ میں نے کیا آپ کو سمجھایا ہے، کیا بتایا ہے آپ کو بخوبی اس کا آسان انداز میں آئیڈیا ہو گیا جی؟ جی سر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دوبارہ ہم اپنی جو ہے وہ سلائیڈ پہ واپس جاتے ہیں. دوبارہ سے سلائیڈ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح سے بچے کو بھرپور انداز میں جزم کی آپ جب پریکٹس کروائیں گے، بچے کو بتائیں جزم سکون کی علامت ہے. جس حرف کے اوپر آتی ہے اس کی اپنی کوئی آواز، اس کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا. جزم والے حروف کو پچھلے حروف کی آواز کے ساتھ ہی ملا کے پڑھا جائے گا ہمیشہ. جزم والے حروف کو ہمیشہ پچھلے حروف کی آواز کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. اس حرف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا جی، جب یہ آپ پریکٹس کروا چکے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میم لے لیا، میم کی جگہ پھر آپ لام لے لیں، لام کے بعد آپ جیم لے لیں یا کوئی اور حرف لے لیں. تو نون لے لیں، نون کے ساتھ پریکٹس کروائیں، من، بن، فن، شن، جن، ٹھیک ہے جی. تو حروف چینج کرتے جائیں. ایسے ہی زبر کی علامت کے ساتھ، زیر کی علامت کے ساتھ، پیش کی علامت کے ساتھ. تو بنیادی تینوں آوازوں کے ساتھ جزم کو پڑھنے کی بچے کی بھرپور انداز میں پریکٹس کروائیں. کہ جزم کا آپ بچے کو صرف تصور جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ میں دیں، اور اب بقیہ کے جو 20 منٹ ہیں، 15 منٹ ہیں آپ کے پاس، اس کی وائٹ بورڈ پہ بچوں سے مشق کروائیں، ایکٹیویٹی کروائیں، پریکٹس کروائیں. پہلے دن کے لیکچر میں بھی یہی کام کریں، دوسرے دن کے لیکچر میں بھی انداز چینج کر لیں، حروف بدل لیں، لیکن جزم ہی سکھائیں. تیسرے دن بھی میں نے کہا کہ جزم پہ آپ جتنی زیادہ فوکس کر لیں گے، جتنی زیادہ محنت کروا لیں گے بچے کو، جتنا بہتر انداز میں جزم کے ساتھ حروف کو ملانا سکھا دیں گے، اتنی آپ کے لیے سہولت رہے گی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی. جب یہ کروا چکے ہیں تو آخر میں پھر یہ جو پیج میں یعنی بک میں یہ پیج دیا گیا ہے قرآنی الفاظ والا، قرآنی الفاظ کا مشق والا، اب اس پہ لے ہیں. تو اس میں بھی آسان سے مشکل کی طرف کا کانسیپٹ ہے. پہلے 2 حروف کے ساتھ ہے، پھر آہستہ آہستہ 3 حروف ہے، اور نیچے چل کے ایسے حروف آئیں گے جس میں جزم 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے. 4 حرفی الفاظ ہیں، 5 حرفی الفاظ ہیں، جزم 2 دفعہ استعمال ہوئی ہے. تو اس میں بچے کو پڑھنے کا یہاں بہت حد تک آئیڈیا ہو چکا ہوگا. تو بچے سے پوچھیں یہ پہلی آواز کیا ہے؟ تو. اس کے بعد ہے میم، تو کو میم سے ملائیں گے تم. ایسے ہی پہلی آواز کو، اور اس کے بعد میم، کو کو میم سے ملائیں گے کم. اسی طرح سے یہاں پہ پہلی آواز ہے ای، اور ای کو سین سے ملائیں گے اس. یہاں پہ بھی پہلی آواز آ کو لام سے ملائیں گے ال. ٹھیک ہے نا جی؟ کلیئر ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. اس کو آپ نے، یہ اسائنمنٹ ہوگی آپ کی کہ اس کو آپ لوگوں نے اپنی آواز میں سنانا ہے، اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے میسج کیجیے گا، سنائیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی الکلا. جزم کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا؟ سمجھ آ گئی جزم کے تصور کی؟ جزم کی کہانی آپ نے اپنے نوٹس میں ضرور لکھنی ہے. جزم کی کہانی کیا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. حمزہ اور میم پارک میں جھولا جھول رہے تھے. اچانک میم جھولے سے نیچے گرا. میم کی کیپ ٹیڑھی ہو گئی. میم نے اپنے دوست حمزہ کو مدد کے لیے بلایا. حمزہ فوراً
چولہے سے نیچے آیا، اپنے دوست میم کی مدد کی، اس کو اپنے ساتھ ملایا، دونوں مل کے بن گئے ام. ٹھیک ہے، دونوں مل کے بن گئے، کیا بن گئے جی دونوں مل کے؟ کلیئر ہو گیا جی؟ چلے، اسی طرح سے یہ کلکلا کی ایک سٹوری ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ بھی آپ نے نوٹس پہ ضرور لکھنی ہے. قاف، قا، ب، جیم اور دال، یہ پانچوں دوست وین میں بیٹھ کے پارک جا رہے تھے کہ اچانک سپیڈ بریکر آیا اور سپیڈ بریکر سے جھٹکا لگنے سے ہلنے کی ایک اضافی آواز، جھٹکا لگنے سے ہلنے سے ایک اضافی آواز پیدا ہوئی. حروف کلکلا کو ان پانچوں حروف کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اضافی آواز پیدا ہوتی ہے. آواز ان کو پڑھتے ہوئے آواز جیسے لوٹتی ہے، آواز پلٹتی ہے. ٹھیک ہے جی، بس وہ میں نے آگے تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ آواز لوٹتی ہے پلٹتی ہے. کہانی ختم ہو گئی تھی کہ سپیڈ بریکر سے جھٹکا لگنے سے جھٹکے کی ایک اضافی آواز پیدا ہوئی. یہاں تک کہانی ختم ہوگی. آپ آگے وضاحت دینا چاہیں تو اس کو آپ بریکٹ میں وضاحت دے سکتے ہیں. ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے، آواز لوٹتی ہے ان کو پڑھتے وقت. ٹھیک ہے جی. حروف کلکلا ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر جزم ہو تو آواز لوٹ کر واپس آتی ہے. کیسے لوٹ کے؟ جیسے آپ ایک ربڑ بال ہو، اس کو دیوار پہ مارے تو وہ لوٹ کے واپس آتی ہے نا. اگر دیکھیں با کے اوپر جزم نہ ہوتی تو ہم اس کو نرمی سے پڑھتے اب، لیکن جزم کی یہ کلکلا کی وجہ سے ہم اس پہ کیا کریں گے؟ آواز لوٹے گی، پلٹے گی اب. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی قاف کے ساتھ ہے، اگر کلکلا نہ کریں، کلکلا کے بغیر کیسے پڑھا جائے گا؟ اق بس. لیکن کلکلا کریں گے تو آواز اس کو ہلائیں گے، آواز لوٹے گی اق. ایسے ہی ہے، ایسے ہی کلکلا کیا جاتا ہے نا جی سر. اگر قا پہ کلکلا نہ کریں تو پھر اس کو نرمی سے پڑھا جائے گا ات. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم کلکلا کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہلائیں گے اس کو، آواز لوٹے گی ات. جیم کو اسی طرح سے اگر کلکلا کے بغیر پڑھیں تو اج. کوئی کلکلا نہیں ہوا نا اس میں، آواز کو ہم نے ہلایا نہیں، آواز لوٹی نہیں اج. لیکن کلکلا کرنا ہے تو اج، آواز لوٹے گی. دال پہ اسی طرح سے بغیر کلکلا کے پڑھ کے بتاتا ہوں، بغیر کلکلا کے ہم اس کو پڑھیں گے اد. لیکن کلکلا کریں گے تو آواز لوٹے گی، آواز جو ہے وہ اس کو ہلائیں گے، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے اد. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہوگی ہے جی؟ بچے کو فرق بتائیں، یہ کلیئر کریں کہ حروف کلکلا پہ کلکلا کب ہوگا. ان کو بتائیں کہ جب ان پانچ، ایک سب سے پہلے تو ان پانچ حروف پہ کلکلا ہوگا پوری حروف تہجی میں سے، اور ان پانچوں حروف پہ تب کلکلا ہوگا جب ان کے اوپر ہوگی جزم. یہاں پہ اگزامپل جیسے دی گئی ہے تو بچوں کو اسی طرح سے وائٹ بورڈ پہ واضح کریں کہ اق، یہ جو نقطوں والا کاف ہے اس پہ کلکلا ہوگا. دوسرا جو کاف ہے ڈنڈے والا اس پہ کلکلا نہیں کیا جائے گا، اس کو نرمی سے پڑھیں گے اق. ایسے ہی قا، قا، غا، اس قا پہ کلکلا ہوگا. با، تا، اس تا پہ کلکلا نہیں ہوگا، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. دونوں کو فرق کر کے پڑھ کے ادائیگی کر کے بچوں کو بتائیں، اور پھر بچوں سے بھی اس کی ادائیگی کروائیں اسی طرح سے. اق، ات. ٹھیک ہے، ایسے ہی اب، ام. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ہمارے پاس نیکسٹ حرف ہے اج. کلکلا کرتے ہوئے اش، بغیر کلکلا کے. سمجھ گئے جی؟ یہاں تک کلیئر ہے جی؟ جی سر. اچھا، اس کے بعد پھر ہے جی قرآنی الفاظ کی مشق. پھر بچوں کو قرآنی الفاظ کے ساتھ مشق کروائیں، قرآنی الفاظ پہ لے آئیں. ایک چیز میں آپ لوگوں کے لیے کلیئر کرتا چلوں، بچوں کو ابھی اس لیول پہ، بنیادی لیول پہ یہ چیز نہ بتائیں، ان کو سمپل بس کلکلا کرنا سکھائیں. لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، اکثر لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کم ہی جانتے ہیں. کلکلا دو طرح سے کیا جاتا ہے، کلکلا کو دو طرح سے کیا جاتا ہے. ایک تو جب حروف کلکلا لفظ کے آخر میں آ رہے ہوں یا آیت کے آخر میں آ رہے ہوں، اختتام پہ حروف کلکلا اختتام پہ آ رہے ہوں، یعنی حروف کلکلا پہ ہو رہا ہو وقف، حروف کلکلا پہ کیا ہو رہا ہو؟
وقت، تو پھر ہم وہاں پہ بھرپور کلکلا کرتے ہیں، بہت واضح کر کے اس کو ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ خوب ہلا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے لقد، فقد، ہم سورہ لہب میں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہاں آخر میں آیا نا تو ہم نے خوب اس کو ہلایا، کلکلا کیا بھرپور انداز میں۔ ایسے ہی اگلی آیت کے آخر میں آ رہا ہے حطب، ایسے ہی ہے نا، آخری آیت کے آخر میں آتا ہے مسد، ایسے ہی کلکلا ہو رہا ہے نا، واضح کر کے بھرپور انداز میں کلکلا کر رہے ہیں۔ لیکن حروف کلکلا لفظ کے درمیان میں بھی آتے ہیں، آیت کے درمیان میں بھی آتے ہیں، جہاں پہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے، وقت نہیں ہو رہا ہوتا، لفظ جاری ہوتا ہے، لفظ پہ ہم اس میں وہاں پہ وقت نہیں کر رہے ہوتے، تو وہاں پہ ہم مختصر سا یا معمولی سا کلکلا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ اسکرین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے خلقت، کون سا لفظ نظر آ رہا ہے جی؟ خلقت، جی خلقت کو دیکھ پا رہے ہیں آپ لوگ کہ اس جی کے سر. درمیان میں، یعنی حروف کلکلا ہے لفظ کے درمیان میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح سے نبغی کلکلا کیا، لیکن معمولی سا کلکلا کر کے ہم آگے بڑھ گئے، لیکن ایسے ہی عبدو، ایسے ہی ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے حرف کون سا ہے؟ عبدو، کلکلا کیا لیکن معمولی سا کلکلا کیا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ایسے ہی قبلی، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ بھی آپ لوگوں نے آج سنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے فرق آپ کو بتا دیا کہ اگر حروف کلکلا آ رہا ہو آخر میں تو بھرپور انداز میں واضح طور پہ کلکلا کر کے پڑھیں گے، لفظ کے درمیان میں آئے گا تو نرمی سے، یعنی کہ مختصر یا معمولی کلکلا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوران پڑھائی کلکلا والے حروف کی آواز کی بچوں کو درست ادائی پر توجہ دیں، ان کو درست انداز میں اس کی ادائی کروائیں، ان کو یہ چیز سمجھائیں کہ کلکلا والے حروف پر آواز لوٹ کر واپس آنی چاہیے۔ یہ دوسری جو سلائیڈ ہے اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، یہ بھی آپ نے سنانی ہے۔ پہلی والی سلائیڈ پہ تو وضاحت کی گئی تھی نا کہ یہاں ریڈ کیا گیا تھا کہ یہاں کلکلا ہوگا، اب اس سلائیڈ پہ وضاحت نہیں کی گئی، اب اس میں آپ نے خود دیکھنا ہے کہاں کلکلا ہو رہا ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ قبلک، قبلکم، قبلہم، اب یہ اس طرح سے جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کو میں نے کہا تھا آپ ایکٹیویٹی کے انداز میں وائٹ بورڈ پہ کروایا کریں، تو یہ آپ ضرور کروائیے گا۔ کلیئر ہے جی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جی؟ جی سر. نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارا حمزہ ساکن۔ تو اگر حمزہ پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، صرف اس کا اتنا سا ایک قاعدہ ہے حمزہ ساکن، تو اس کا ایک قاعدہ، اس کا جو رول ہے یہ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ الف کی پہچان بھی لکھ لیجئے، بچے کو یہاں پہ دوبارہ الف کی پہچان کروا دیں کہ الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، الف پر اگر جزم، زبر، زیر یا پیش ہو تو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کے اوپر جزم ہو تو کیا کیا جائے گا؟ جھٹکے سے پڑھا جائے گا، صحیح ہے؟ کیا ہوگا جی؟ جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ سر ایک دفعہ پیچھے والی سلائیڈ شو کر دیں. میں دوبارہ شو کرتا ہوں جی، دوبارہ آ رہا ہوں سلائیڈ پہ۔ گروپ میں میسج کر دیجئے اگر وہ کوئی میسج کر رہے ہیں کہ ڈسمس ہو گیا انہیں، کہ دوبارہ جوائن کر لیں، دوبارہ جوائن ہو جائے گا۔ یہ والی سلائیڈ کہہ رہے ہیں جی آپ؟ جی سر، جزاک اللہ. ہاں جی، سلائیڈ شیئر ہو گئی آپ لوگوں کے ساتھ؟ سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل سر، آ رہی ہے نظر. سلائیڈ شو یس ہو سر. گئی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی حمزہ ساکن، تو حمزہ ساکن پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے اس کی مثال ہے الف مدہ تھا، لیکن اگر اسی الف پہ جزم آ جائے تو یہ ہو جائے گا حمزہ ساکن، تو پھر اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، پہلے تھا با، لمبا کر رہے تھے، اب یہ با، جھٹکے سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد آگے سین کا اضافہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ با سا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی بات کو؟ ایسے ہی
ना, तो इसको हम झटके की आवाज से पढ़ेंगे तो ना, यानी हमजा साकिन आ जाएगा तो ना। और आगे ती ता, ता का इजाफा करते हैं जेर की हरकत के साथ, तो हो जाएगा ना ती। हमारे पास याय मद्दा थी बी, यहाँ पे हमने या की जगह पे हमजा लगा दिया, और हमजा कौन सा, जज़म वाला हमजा साकिन। तो अब ये क्या हो गया, पहले था बी, अब क्या हो गया बी। आगे सीन का इजाफा करते हैं जबर के हरकत के साथ, तो बी सा। कुरान पाक में आयत है बी सा मसलुल कौमिल लज़ीना, है जी, जो हुफाज हैं, जो कारिया है आप में, ऐसे ही है। उसके बाद है जी वाओ मद्दा, वाओ मद्दा था हमारे पास यू, तो वाओ की शक्ल में भी आता है ना हमजा, तो वाओ के ऊपर अगर यहाँ पे हमजा लगा दिया साकिन वाला, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे ता का इजाफा कर दिया तो यू ता, समझ गया जी। हाँ, अब तीनों हालतों में जो हमजा आता है अलिफ की शक्ल में या वाओ की शक्ल में या की शक्ल में, तो ये उसकी मिसालें हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको झटका देके कैसे पढ़ेंगे ये भी आपने असाइनमेंट है, आप सुनाएंगे, नोट भी कीजिएगा अपने नोट्स में, इन हरूफ को अपने नोट्स में भी एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा करें, ठीक है। और फिर वहीं से ही देख के आप सुना भी लिया करें, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे साथ साथ, यानी कि क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपके लिए सहूलत रहेगी, आसानी रहेगी। और सुना, आपने इसको वॉइस रिकॉर्डिंग करके सुनाना है तो उसमें भी आपको इसमें जो है वो मदद और मुआवनत मिल जाएगी, ठीक है। ब स, सबका एक एक हरफ मैं शुरू वाला पढ़ देता हूँ, त मुरू का, यु मीनू। अब ये यु मीनू ऐसा लफ्ज है जो बारहा कुरान पाक में आया है, इसकी एक्टिविटी व्हाइट बोर्ड पे करवाएं बच्चों से। यु मीनू, यू को या को चेंज कर दें, इसकी जगह पे नून लिख दें, नु मीनू। आप बुक से भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा जितना आप व्हाइट बोर्ड पे करवाएंगे, तो वो डबल इफेक्टिव हो जाएगा। नून के साथ वो एक नुक्ते का भी इजाफा कर दें, ता बना दें, तो मीनू, ठीक है ना। और इसको मीम बना दें, मु मीनू। तो इस तरह से आप बच्चे को एक्टिविटी के अंदाज में करवा सकते हैं। ये बी सा भी वाला बी सा बन रहा है, तो इसको भी आप एक्टिविटी इसकी करवा सकते हैं, सही है। बी सा वाला बी सा, और इसको आप इस तरह से करवाइएगा जिस तरह से यहाँ पे ये बताया गया है कि ये पहले था, ये था बा, हुरूफ मद्दा था, तो अलिफ के साथ अगर हमजा साकिन, इसको हमने हमजा साकिन बना दिया तो ये बा हो गया, इसके साथ सीन का इजाफा किया तो अब ये क्या बनेगा, बा सा लफ्ज़ में। तो इस तरह से बच्चों को बनाना जरा सिखाइए व्हाइट बोर्ड पे, तो वो ज़्यादा शौक के साथ, दिलचस्पी के साथ सीखेगा। सेशन का इआदा करते हैं कि जज़म के 3 तसव्वुरात आज हमने जाने, कौन कौन से, जज़म, कलकला और हमजा साकिन, ये 3 तसव्वुरात आज हमने जज़म के जाने। तो क्या जज़म की कोई आवाज़ होती है, जवाब होगा कि जज़म की कोई आवाज़ नहीं होती, ये अपने से पिछले हरफ की आवाज़ के साथ मिलके पढ़ा जाता है। हमजा साकिन से क्या मुराद है, वो हमजा जिसके ऊपर जज़म हो। क्या हमजा साकिन को लंबा करके पढ़ा जाता है, तो जवाब है कि जी नहीं, हमजा साकिन को लंबा करके नहीं बल्कि झटका दे के पढ़ा जाता है। ये सवालात हैं, ये आप अपने नोट्स में तैयार करते वक्त ये सवालात लिखिएगा, ठीक है जी। दौरान तदरीस आप लोगों के लिए कुछ हिदायत हैं, नोट कर लीजिए कि बच्चों को पहले जज़म बतौर अलामत शनाख्त करवाइए, फिर पढ़ने का तरीका बताइए। पहले अलामत की शनाख्त करवानी है और फिर पढ़ने का तरीका बताना है। कलकला वाले हरूफ की शनाख्त और आवाज़ में फ़र्क बताएं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, अक, काफ पे, नुक्तों वाले काफ पे कलकला होगा और डंडे वाले काफ पे अक कलकला नहीं होगा, तो फ़र्क बताएं उनमें। बच्चों को बताएं कि लफ्ज़ में मौजूद हरूफ की हरकत के मुताबिक आवाज़ अदा कीजिए और रवानी में पढ़ते जाइए। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि डायरेक्ट नहीं पढ़ाना, बच्चे को पहले अलग अलग पढ़वाना है, फिर उनको मिलाने की तरगीब देनी है। बच्चे इस काबिल हों ये लेसन पढ़ने के बाद कि वो कोई भी लफ्ज़ जज़म, कलकला और हमजा साकिन के साथ दुरुस्त पढ़ सकें। बच्चों को आवाज़ों की दुरुस्त अदाई पर हौसला अफजाई कीजिए और अगलात की दुरुस्ती करवाइए, ठीक है जी। अब आपका कोई सवाल है तो वो सवाल कर लीजिए। सर बीच में मेरा सारा डिसमिस हो गया था। जी, तो आज के टॉपिक के हवाले से अगर और मज़ीद कोई सवाल नहीं है
تو پھر ہم دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.